سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر پر مکمل قبضہ اور اسے نوآبادیات بنانا RSS اور BJP کا درینہ خواب رہا ہے، جس کا آغاز 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے غیر قانونی طور اپنے فوجیوں کو سری نگر میں اتار کر کیا تھا۔ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت نام نہاد نئے قوانین کے ذریعے منظم طریقے سے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں اور بھارتی ہندوؤں کے لیے الگ بستیاں بسا کر نوآبادیات کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ انتخابی حدود کو دوبارہ ترتیب دینا مقبوضہ کشمیر کو نوآبادیاتی بنانے کی طرف ایک اور قدم ہے اور حد بندی کی مشق کا مقصد ہی مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریتی سیاست کے کردار کو کم کرنا ہے۔ حد بندی کمیشن کی تجاویز میں مردم شماری سمیت آئینی حدود کو نظر انداز کیا گیا ہے اور سیٹوں کی تقسیم 2011 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے بالکل برعکس ہے۔ کشمیری عوام نے بھارت کی طرف سے تشکیل شدہ نام نہاد حلقہ بندی کمیشن کی طرف سے ہندو اکثریتی خطے جموں کے لیے 6 اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے لیے صرف ایک اضافی اسمبلی نشست کی سفارش کو مسترد کر دیا ہے۔ BJP حکومت مقبوضہ کشمیر میں ہندو تباہ کے خطرناک منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے حد بندی کمیشن کا استعمال کر رہی ہے۔ BJP حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندو وزیر اعلیٰ لگانا چاہتی ہے، جس کے لیے تمام جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندو تباہ کے مذموم ایجنڈے کو زبردستی نافذ کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کو نوآبادیاتی بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹ کو ہی ہٹا دیا اور اب وہ جموں و کشمیر میں فلسطینی زمین پر اسرائیل کے قبضے کی طرز پر نوآبادیاتی بستیاں بسا رہا ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کر رہا ہے۔ اگرچہ بھارت نے ہمیشہ ہی مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ ایک کالونی کے طور پر سلوک کیا ہے، تاہم بہادر کشمیری عوام بھارت کے مذموم عزائم کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ہندوتوا نظریات کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔